وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ بات بالکل کھل گئی ہے کہ نہ زیادہ حدیثیں یاد کرنے سے، نہ زیادہ قرآن کی آیتیں یاد کرنے سے، اور نہ ہی گردانیں یاد کرنے سے ایمان خالص کی سمجھ آتی ہے۔ اگر گردانیں یاد کرنے سے ایمان عقیدے کی سمجھ آتی تو خادم حسین رضوی کو آتی، کیونکہ اس سے زیادہ شاید ہی کوئی گردانیں اور حدیثیں زبانی سنا سکتا ہے کمپیوٹر کی طرح۔ لیکن ایمان عقیدے کے اندر شرک کی بھرمار، یہ ایمان عقیدہ جو ہوتا ہے یہ خالص اللہ کی ایک دین ہوتی ہے۔ دین کی سمجھ، اللہ کا ڈر، اللہ کی عزت، اللہ کا وقار دل کے اندر جب آ جائے، اللہ کا ڈر، یہ دین کی سمجھ ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی کو بھی بڑے بڑے جو تقریر کرنے والے ہیں، جہاں وہ ڈنڈی ماریں گے، گڑبڑ کریں گے، تو ہم لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا ایک احسان ہے، یہ کیا چیز اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، یہ دین کی سمجھ ہے۔ باقی ڈاکٹر اسرار نے اپنی دینی زندگی کا اگر آغاز 5ویں کلاس میں اس شعر سے کیا کہ یعنی تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر، یعنی یہ امت مسلمہ تارک قرآن ہو کے خوار ہوئی ہے، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلا آخر میں؟ یہ خود خوار ہوا تارک قرآن ہو کر، یہ خود قرآن کو اس طریقے سے نہیں مانتا تھا ایمان عقیدے کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کا ماننے والا پھر وحدت الوجود کی حمایت کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا ماننے والا، قرآن کی سمجھ رکھنے والا پھر صوفیوں کے بھی ترجمانی کرے کہ یہ صوفی بڑے اللہ والے تھے جو خالص کافر اور مشرک گزرے ہیں۔ یہ زیادہ تر یہ یعنی عظیم اکثریت ان صوفیوں کی یہ شیعہ تھے، تقریباً سارے شیعہ صوفی تھے ایرانی، اور جہاں سے بھی آئے ہیں اسی مکتبہ فکر کے یہ صوفی بنے ہیں، تو ان کی یہ حمایت کرتا رہا، ان کی وکالت کرتا رہا۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ قرآن جو ہے نا، یہ تقوی والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے، ان کی رہنمائی ہے، اور جو خاص کر آخرت کی بازی کھیلیں اور اللہ کے معاملے میں وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، کسی لام و تملان سے بے نیاز ہو جائیں، اور اللہ کی بات، اللہ کا حکم ان کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو، اس کی خاطر جان دینا اور اس کی خاطر اپنی گردن کٹانا وہ اپنے لیے باعث عزت سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کو محبوب ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جس طرح صف ہوتی ہے اور سیسا پلائی دیوار، سیسا ایسی دیوار جس کے اندر سیسا ڈال دیا جائے، اس طرح مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو مضبوطی کرتے ہیں۔ یہ مجاہد ہوتے ہیں، سموتات کے پیکر ہوتے ہیں، اور آنکھیں کھول کے اپنی امیر کی عزت کرتے ہیں، لیکن آنکھیں کھول کے، قرآن کے خلاف کے امیر کی نہیں، جس طرح محمد حنیف نے ایک ٹیم تیار کر لی ہے۔ اتنا ان کو فرما، حالانکہ یہ سموتات بہت زبردست بات ہے، یاد رکھیے میرے بھائی، سموتات کے بغیر کوئی جماعت نہیں چل سکتی ہے، اور سموتات کے بغیر کوئی دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک سموتات نہیں ہوگی کھلے دل کے ساتھ۔ لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ کا معاملہ بالکل ایمان عقیدے کی بات، یعنی اللہ ہی کے لیے تو سموتات کر رہے ہیں، اب اللہ ہی کے خلاف تو ہمیں کھڑا کر دیا امیر صاحب، تو ہم کدھر جائیں؟ اللہ ہی کے خلاف تم کھڑے ہو گئے ہو، اب تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، بلکہ تمہاری گردن پکڑیں گے۔ اس کی ایک مثال اسلامی تاریخ میں ملتی ہے۔ قتیبہ بن مسلم جب چائنا کے اوپر چڑھ دوڑے، اندازہ لگے وہ دور تھا مسلمانوں کا کہ چائنا کی سرحد تک جا کے پہنچے تھے، اور چائنا کا بادشاہ لرز اٹھا تھا، تو وہاں کچھ ایسا مول بلا کسی معاملے میں قتیبہ بن مسلم نے، جو امیر المومنین تھے، ان کا کوئی حکم پہنچا تو اس نے ہلکا لیا، اور کچھ نافرمانی والا انداز تھا اس میں، تو ان کے اپنے جو قریبی اس کے وہ سالار تھے، انہوں نے پکڑ لیا کہ ہم تیری اطاعت کر رہے ہیں امیر المومنین کی وجہ سے، یعنی امیر المومنین نے ہمیں تمہارے انڈر کیا ہے، تمہاری اطاعت کر رہے ہیں، تم امیر المومنین کی خلاف ورزی کرو گے تو ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم بھی باغی ہو جائیں گے، ہم بھی تمہاری اطاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے پکڑ لیا۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اسلام کے اندر کہ جو مرکزی امیر ہوتا ہے، امیر المومنین جو بھی ہوتے ہیں، جب تک وہ اللہ کے فرما بردار رہیں، ایمان عقیدے کے اوپر ہیں، ان کی عزت ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم سے پیچھے پھیریں گے تو پھر ان کی نہ کوئی عزت ہے، نہ سمو ہے، نہ اطاعت ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اصلی حالت میں پیش کیا ہے، اس کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ دی، ہمت دیا، جوش دیا، جہاد کا جذبہ دیا،
اس وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں. اور ہمارا چیلنج ہے، لاؤ کوئی ایسی بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ایمان عقیدے کے خلاف کی بات ہو تو نہ ہم نے رد کیا تو ہمیں کہنا. باقی محمد حنیف کی بھی عزت کرتے رہے، بڑا لمبا عرصہ کی ہے، کوئی 35-36 سال کی معمولی عرصہ نہیں ہے. اشاروں پر دوڑتے رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے. لیکن جب اس نے ہمارے مالک کی بات کو جھٹلایا ہے، شرک کے ذریعے اللہ کو گالی جب دی ہے، تو پھر ہم نے اس کی گردن پکڑی اس بے ایمان کی. اور یہ جو دوسرے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، یہ خالص غدار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں. اور اللہ کی کبریائی کی چادر کو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اوپر اڑانے کی کوشش کی ہے اور محمد حنیف کے اوپر اڑانے کی کوشش کی ہے. بتاؤ نمک حرام غدارو، یوسف علیہ السلام نے اس کائنات میں کیا پیدا کیا ہے؟ ایک دانہ جو قید پڑ گیا تھا، اس کے بعد ایک دانہ کیا یوسف علیہ السلام نے خود پیدا کیا ہے؟ ایک قطرہ بارش کا برسات سکتے تھے یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام؟ ہرگز نہیں. جو کچھ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے میرے مالک نے کیا. اور یہ چیز یعنی یوسف علیہ السلام کو ہم سے کروڑوں خربوں گنا زیادہ ان کا یہ احساس تھا. وہ اتنے فرمانبردار تھے اللہ تعالیٰ کے. کسی نبی کے بھی سامنے اگر کوئی بندہ جا کے کہتا ایک عقیدے کے لحاظ سے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ آگے سے پیغمبر خوش ہوتا کہ بالکل صحیح کہہ رہے، یہی بات تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی بات میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار. خوش ہوتے. صوفیوں کی طرح نہیں، اگر آپ کسی پیر کے سامنے یا کسی صوفی کے سامنے جا کر کہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے ایمان آگے سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے ان صوفیوں میں اور صحابہ اکرام میں. صحابہ اکرام کا دل اللہ نے کھول دیا تھا، جان گئے تھے کہ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. یہ معاملہ ہے میرے